نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور رواه البخاري حدیث نمبر 2653۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ وہ کون کون سے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، کبیرہ گناہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یا علیہ السلام نے اپنے احادیث کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہیں اور ان کے جب کبائر آتی ہے تو آپ علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ سب سے بڑے جو گناہ ہیں کبائر وہ کون کون سے؟ تو آپ علیہ السلام نے بطور خاص کے 4 گناہوں کا تذکرہ کیا کہ یہ سب سے بڑے گناہ ہیں۔ جیسے کبائر اور بھی ہیں لیکن یہ سب سے بڑے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر شرک، کہ شرک اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک فی الذات کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس کی صفات میں کسی کے ساتھ شریک کرے تو یہ شرک فی الصفات کہا جاتا ہے۔ ذات میں جیسے کسی اس کو بت کو سجدہ کرنا یا کسی انسان کو سجدہ کرنا یا کسی حیوان کو سجدہ کرنا یا سورج کی پرستش کرنا یا چاند کی کرنا یا ستاروں کی کرنا، یہ سارے شرک میں داخل ہیں۔ اور صفات کے اندر جیسے کسی مخلوق کے لیے وہ صفات ثابت کرنا جو اللہ کی صفات ہے، جیسے کہا جائے کہ اللہ جل شانہ تو قادر مطلق ہے، تو کسی بندے کے بارے میں یا کسی ولی کے بارے میں یا کسی نبی کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ پاک مختار کل ہے تو کہا جائے کہ نبی یا ولی یا کوئی بندہ وہ بھی مختار کل ہے۔ اللہ حاضر اور ناظر ہے تو بندے بھی حاضر اور ناظر ہے، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو۔ اس قسم کے اللہ کے لیے اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ بھی شرک اس میں فی صفات کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ۔ دوسرے نمبر پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا گناہ۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اپنے بندگی کے حکم کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرما، وَقَضَىٰ رَبُّكُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اور بندگی نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو والدین کی نافرمانی کرنا اور ان کو گویا کہ ان کی دل آزاری کرنا اور ان کی خدمت نہ کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے۔ ہاں اگر وہ کسی گناہ کا حکم دیتی ہے کہ یہ گناہ کرو تو اس بارے میں اللہ نے صاف فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَلَّا تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر وہ شرک کا یا کسی کفر کا یا کسی گناہ کا حکم کرتے ہیں تو اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، باقی ہر جائز کام میں ان کی اطاعت کرنا یہ ثواب کا کام ہے اور ان کی نافرمانی کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا۔ ظاہر بات ہے ناحق میں نے کہا کہ اگر وہ حق کے ساتھ ہے کہ اس کے اوپر آپ کا قصاص ہے، اس نے اس کے بھائی کو قتل کیا یا بیٹے کو قتل کیا یا باپ کو قتل کیا، وہ الگ بات ہے، وہ ناحق نہیں ہے۔ لیکن ناحق کا مطلب یہ ہے کہ یا لسانیت کی بنیاد پر یا فرقہ پرستی کی بنیاد پر یا وطنیت کی بنیاد پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے کہ بھئی یہ فلاں قوم سے تعلق رکھ رہا ہے، میں فلانے قوم سے تعلق رکھ رہا ہوں، یہ فلانے مسلک سے تعلق رکھ رہا ہے، میں فلانے مسلک سے تعلق رکھ رہا ہوں، اس بنیاد پر کسی کو قتل کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ وہ شہادت الزور، یہ جھوٹی گواہی دینا۔ ایک انسان ہے، اس نے کسی کے اوپر دعویٰ کیا ہے اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے
مال کا ہے، جائیداد کا ہے، کوئی اس کے لیے جھوٹی گواہی دے یا رشوت لے کے یا اس کی دوستی میں یاری میں جھوٹی گواہی دیتا ہے، چاہے وہ کسی کے اوپر تہمت کے بارے میں ہو یا کسی کی اس کے لیے ہو، جائیداد ضبط کرنے کے لیے ہو، ظاہر بات ہے اس کی جھوٹی گواہی سے ایک غیر مستحق شخص کو وہ چیز مل جائے گی جو اس کا مستحق نہیں ہے، اور جو اس کا مستحق ہے اس سے وہ چیز لی جائے گی اور چھینی جائے گی، تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی، اس کی کتنی دل آزاری ہوگی۔ اس لیے شہادت الزور کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ ہم سب کو کبائر سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے دنیا اور آخرت کی جو اعمال حسنہ ہے وہ قبول فرمائے، اور اعمال سیئہ سے ہمیں احتراز اور اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔